بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمن۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ کتاب، یہ آیات جس کو آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ کوئی عام کتاب کی یا عام کلام کی آیات یا اس کے الفاظ نہیں ہے۔ یہ اس ہستی کا کلام ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جس کی زمین پر آپ بیٹھے ہیں، جو سب پر غالب ہے، جس کی قوت اور طاقت جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، اور جو آپ کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ اس اللہ کا کلام ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا اس کو اسی طرح قدر کی نگاہوں سے دیکھیں اور اسی طرح اپنے دل میں اس کی اہمیت کو بٹھا کر اس کلام کو سنیں اور پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے سے پہلے اس کا آغاز اس طرح کر دیا تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے۔ غافر الذنب، وہ اللہ جو طاقتوں کا مالک ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، لیکن ساتھ سخت سزا بھی دیتا ہے۔ ذی الطول، بہت فضل والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہاں 4 صفتیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ 3 جو ہے وہ رحمت کی صفات ہے اور ایک اللہ کا غضب ہے۔ یعنی غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا، ذی الطول، فضل والا، شدید العقاب، لیکن ساتھ سختی بھی ہے۔ یعنی کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ امید اور خوف یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، اور اسی کو ہی ایمان کہتے ہیں۔ یعنی امید اور خوف کی درمیانی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا وہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھ کر رکھ دی، اور اس کتاب کے اندر جو اللہ نے اپنے عرش پر رکھی ہے، وہ اس میں اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے غصے پر غالب کر دیا۔ یعنی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ تو یہاں وہ دیکھیں، اس آیت کے اندر بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 آپ نے چیزیں پڑھی ہیں، جن میں سے 3 اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان گناہ گار ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر کوئی آخری عمر میں بھی اللہ کے پاس آتا ہے، قابل التوب، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے۔ لیکن شدید العقاب، اگر کوئی اس وقت بھی نہیں آتا اور ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں پہ گزار دیتا ہے، تو پھر شدید العقاب۔ یہ بٹھا لے ذہن میں کہ اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات کے بارے میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، ان کی عیاشیوں والی زندگی، ان کا لائف سٹائل جو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا عمدہ ہے، ان کا پہننا اوڑھنا وہ 5 سٹار ہے، ان کے ہوٹلز، ان کے کمرے، ان کے گھر بڑے عمدہ ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال لیں کہ اللہ ان سے بہت خوش ہے۔ یہ اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو یہ لوگ نیکیاں تھوڑی بہت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ دنیا میں ہی ان کو اس انداز سے بدلہ دے دیتے۔ اللہ فرما رہے فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، شہروں میں ان کا چلنا پھرنا، ان کا ٹریولنگ کرنا، ملک پھرنا، شہر پھرنا، اور اخراجات کرنا، اور اسی طرح عیاشیاں کرنا، اور پھر اللہ کی نافرمانیاں بھی کرنی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، اللہ نے اس کو ساتھ مالی طاقت بھی دی ہے، وہ اللہ کی زمین پہ چلتا پھرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف ہیں، کبھی اللہ کے قریب نہیں آئے، ان کی لباس، ان کی شکلیں، ان کا پہننا، ان کا کھانا، سب اللہ کی نافرمانیوں کے اندر شامل ہے، اور پھر ان کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ صحیح رستے پر ہے۔ اللہ فرما رہے یہ نہ سمجھے، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، لوگوں کا چلنا پھرنا، ان کا لائف سٹائل آپ کو کبھی بھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ چیزیں کبھی بھی اللہ کی رضا کی علامات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان کون سا ہے؟ جو تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر سب سے آگے ہے،
جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو عزتیں ہیں، اللہ کے ہاں مقام اور شرف جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگار انسان کی ہے، یعنی جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔